کو کچھ دے دیں، سال بھی وہاں مل جاتا، کام بھی ہو جاتا. تو ہے تو یہ رشوت. اگر کوئی بچ سکتا تو بچے، اور اگر کام نہیں ہوتا اس کے بغیر تو آپ کھلے دل سے دیں، آپ کا صدقہ ہوگا اس حرامزادے کے لیے وہ حرام ہوگا. ان کا رزق کیسا ہوگا جو یہ یاد جواب دیتے ہیں اس کا بھی سن لیں اپنا حق دلالی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس بارے میں پوچھنا. آپ سن تو لیں نا پوری بات جب کر دی تو سننے رہ جائے گی کسر تو پھر پوچھ رہے. اپنا صحیح حق نہ مل رہا ہو یا ظلم ہو رہا اور آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، ان دو مقصدوں کے لیے آپ کسی کو دینا، اس کو دین میں رشوت نہیں کہتے. یہ جو کہتے ہیں رشوت ہے لعنت ہے، بیوقوف لوگ ہیں. یہ رشوت نہیں ہے. رشوت ہے کسی کا حق چھیننے کے لیے آپ افسروں کو اپنے ساتھ گانتے ہیں. تدلو بہا الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالباطل. یہ رشوت جو اپنی جان چھڑانے کے لیے دیتا ہے یا اپنا حق لینے کے لیے. یہ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں حبشہ میں دے کر سپاہیوں سے جان چھڑائی. علماء امت نے باقاعدہ باب لکھے کہ اس کو کوئی رشوت نہ کرے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے، وہ ظالم لیتے ہیں تو بھگتتے پھریں گے. نقوی صاحب کے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ دینے والے کے بارے میں تو آپ نے فرما دیا کہ وہ امر مجبوری دے رہا ہے اور جائز کام کے لیے دے رہا ہے، لیکن لینے والے کے بارے میں ان کے لیے حرام یا حرام ہے نقوی صاحب، بالکل حرام ہے. ان کے لیے جائز ہونے کی کوئی صورت نہیں، وہ سب حرام کھا رہا ہے. کیوں لیتے ہیں؟ نقوی صاحب اسی حوالے سے ایک چھوٹی سی بات سنتے جائیں کہ بہت زمانے کی بات ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر پاکستان کے ایک سفیر تھے امیر گلستان جنجوا. وہ بعد میں فرنٹیئر کے گورنر بھی بنے تھے. تو کسی طالب علم نے ان سے کہا جن دنوں میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ کلرک پیدا کر رہا ہے. تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ کلرک بھی پیدا نہیں کر رہا، کسی پی ایچ ڈی آدمی کو لے آئیں، وہ ذرا ہمارے پاسپورٹ کا فارم فل کر کے دکھا دے. نہیں کچھ بھی، وہ 8ویں فیل ہی پاس کر سکتا ہے جو دفتر کے باہر بیٹھا ہے. یعنی کتنی بھی تعلیم آپ حاصل کر لیں، آپ ایک سادہ شناختی کارڈ کا فارم فل کرنا، لائسنس کا فارم فل کرنا یا پاسپورٹ کا فارم فل کرنا آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. آپ کی ڈگریاں جو ہیں وہ بالکل کام نہیں آتی، وہ 8ویں فیل ہی جو ہے وہ کام میں دکھائے گا. آپ ظاہر ہے کہ آپ کتنی جتن کر لیں، جب تک قائد اعظم کے ذریعے کوئی پہیہ نہیں لگائیں گے ہمارے ملک کے حساب سے تو کام نہیں چلے گا جائز کام کے لیے. یہ جو کہا نا طاہر صاحب نے، اگر تو ایسا ہی ہے کہ آپ بھی کو فارم فل کرنا نہیں آتا اور وہ جانتے ہیں فل کر دیتے اس کا معاوضہ لیتے ہیں، وہ اور بات ہے، وہ رشوت وغیرہ نہیں. جو پہلے بات ہوئی ایک ہے اندر والوں سے ملے ہوتے ہیں، دونوں کام کوئی تو بنانا چاہتے ہیں نا، ان کو پیسے جیسے فوراً بنوا کے لا دیتے. نہیں بات میں فرق بھی ہے نا. اگر کسی کو درخواست لکھنی نہیں آتی، کوئی پڑھا لکھا لکھ لیتا تو پھر وہ معاوضہ لے تو وہ تو اس میں نہیں آتا، جائز ہے. ٹھیک ہے، آپ منشی لے لیں. جی چلے نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جزاک اللہ. تو پانی اور مٹی نہ ملے یا ان کا استعمال ممکن نہ ہو یا سردی ایسی ہو. آپ دیکھیں نا کہ اب زیادہ علماء جو ہیں قائل ہیں کہ مسا جو ہے موضوع پر اس کی مدت سفر میں 3 دن کی رات ہے. مگر یہ مانتے ہیں سارے کہ اگر کسی ایسی جگہ کہ وہاں برف جمتی ہے، اگر تیسرے دن اس نے اتارا تباہ ہو جائے تو اس کی کوئی مدد ہے. مرتے دم تک بھی اگر وہاں رہے مسا کرتا رہے جائز ہے. کیسے سے فقہاء علماء امت وہ کہتے ہیں یار یہ عام حالت ہے. وہ مسائل ہیں عام حالات کے کہ بالکل نارمل حالت ہے، کوئی بات نہیں، تیسرے دن وہ کر لے مسا اتار کر وضو. جب حال یہ کہ وہاں اتارنا ممکن ہی، ایسا علاقہ برف باری ہو رہی ہے، برف بھی ایسی شدید ہے کہ بچ ہی نہیں سکے، انہوں نے کہا نہیں غیر معین مدت تک کر سکتے. اسی کو فقہ اور استنباط کہتے ہیں. یہ دین کے خلاف نہیں، دین کی روح کو سمجھ کر کہ مسا کی ایجاد تو ملی تھی سورج کے لیے، تیسرے دن تھا چلو صفائی ہو جائے. مگر اگر ایسا حال ہے کہ مر ہی جائے تو کیا کرے. یہی حال ہے کہ اگر کسی جگہ ایسی ہے کہ برف پاؤں جو نا ٹھر جانے کا ہے معاملہ، نہ گرم پانی ہے نہ، اب تو مثلا ماشاء اللہ گرم پانی میسر ہے، مگر ضروری تو نہیں ہر جگہ ملے. تو پھر حضرت ابن عباس اور ان کے شاگردوں کا مذہب جو اس پر عمل اگر کوئی کر لے کہ مسا ہی کر دعائے نہ پاؤں تو کوئی بات نہیں. امام عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں یار یہ مسا کا قول کیسے غلط ہو سکتا، جب جس کے لیے حضور نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو قرآن سمجھا، وہ کہتا ہے قرآن میں مسا. اس لیے دونوں قول جو اتنے وزنی ہیں پاؤں دھونے کے، معادلوں کی جو حد ہی نہیں نا، جدا کا میں پورا بحث بازی کرتے رہتے. ایک سوال کرنا ہے درمیان. کریں گے. السلام علیکم. مطلب آج فیصل آباد میں جتنی سردی پڑ رہی ہے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کو کیا اجازت دی جا سکتی ہے کہ پاؤں دھونے کی نماز نہیں چھوڑنی، باقی وہ خود فیصلہ کرے. اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو مبتلا ہے پھنسا ہوا ہے
وہ خود اللہ کو حاضر ناظر کر کے سوچے کہ اس حالت میں واقعی میں ایسی حالت میں ہوں کہ رخصت سے فائدہ اٹھاؤں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہیلو، یہ لائیو ہے؟ جی نہیں، لائیو نہیں ہے. اگلے ہفتے آپ کا سوال کا جواب ریکارڈڈ آئے گا اگر آپ ہم سے کچھ پوچھیں گے تو. اچھا، تو اب تو وہ کال وغیرہ کر رہے ہیں. جی کیجیے، فرمائیے، پوچھے کیا پوچھ رہے ہیں. وہ ابھی نہیں. وہ اچھا، خدا حافظ. اچھا ابن کثیر اگر مل جاتی نا جس میں سورہ حجر وہ بھی. اب دیکھیں اچھا کہ 4 قول ہیں اس بارے میں، پاؤں کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں سب مختار شہری ڈی گراؤنڈ سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے بھائی. کہاں سے جی، کریں؟ اور سنائیں خیریت ہے؟ ڈی گراؤنڈ طارق اکیڈمی سے جی، علم و آگہی. اور آج کل تو ایک انہوں نے اخبار بھی بڑا اچھا نکال لیا ہے، اچھا خیر خواہ اس کا نام ہے. خیر خواہ، اللہ مبارک کرے، مہربانی فرمائے، دین کی چیف خدمت. ایڈیٹر یہی ہے. ماشاء جی جی جی، میں سب میرا سوال آپ سے اپنا مولانا صاحب سے یہ تھا کہ عام خیال ہے کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. جی 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 جی، تو جب ہم اپنا امام صاحب امامت کراتے ہیں ادھر جنازہ رکھ کے اس کو نا جائز نہیں سمجھا جاتا. صحن میں یا باہر کھلی جگہ میں اس کو پڑھنا جائز. جگہ باہر بدل کے صحن میں زیادہ تر کرتے ہیں. جی جی، اس کے بارے میں کیا حکمت ہے؟ آپ رہنمائی فرمائیں پلیز. ہاں جی. اب اس کے بارے میں دیکھ لینا. ایک گروہ تو کہتا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں ہونی چاہیے. جو فقہ حنفی کا اصل مسئلہ ہوتا یہ ہے، یہ جو ہے نا کہ محراب کی طرف باہر رکھ لیتے ہیں اور امام اندر ہی ہوتا مفتی، اس کو نہیں جائز کہا جاتا. یہ ہیں بہانے بنا رہے ہیں، یہ نہیں اصل مسلک نہیں. یہ نماز جنازہ کا وہ کہتے ہیں تعلق ہی کسی طرح مسجد کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. نہ یہ کہ نماز میت اور امام سارے اندر ہو، دونوں ہی، یا امام جو ہے وہ اندر ہو میت باہر ہو، یا میت اندر پڑی ہو نمازی سارے باہر ہوں. کسی حالت میں تینوں میں سے جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مساجد جو ہے یہ فرض نمازوں کے لیے بنی ہے، جنازوں کے لیے نہیں. اس پر ایک مکمل فتویٰ مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم نے لکھا کہ بتاؤ کہاں ہے فقہ حنفی میں کہ باہر رکھ لو تو اندر نماز پڑھتے رہو. بالکل نہیں. اتنے حوالے دیے ہیں کہ اگر عمل کرنا اس مسلک پر تو پھر یہی کہ نہیں، مسجد کے قریب بھی نہ لاؤ، باہر پڑھ. اب مولانا اس میں نہیں، میں بتا دیتا ہوں سارا سونے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بلا جھجک پڑھے، کوئی بات نہیں. رسول کریم علیہ السلام نے سال بن بیضاء کا پڑھا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت صاحب نے پڑھا ہے، تو کہتے ہیں جائز. مگر درمیان کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث پاک سے پتہ چلتا کہ آپ باہر مسجد سے جگہ بنی ہوئی تھی جہاں جا کر جنازے پڑھتے تھے. یہ سال بن بیضاء کا پڑھ دیا تو کبھی کبھار کی بات ہے تو جائز ہے. اس سے پتہ چلا کہ پڑھ لیں تو حرام نہیں. جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، وادی عقیق میں فوت ہوئے، لائے گئے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا مسجد میں لاؤ تاکہ ہم حضور کے ازواج مطہرات بھی جنازہ پڑھیں ساتھ. تو لوگوں نے کہا یہ عجیب ہی بات ہے کیونکہ عموماً باہر پڑھتے تھے. تو اماں نے فرمایا بڑی جلدی لوگ بھول جاتے ہیں، کل کی بات ہے کہ آپ نے سال بن بیضاء کا نہیں پڑھا تھا مسجد. تو مسجد میں السلام علیکم. جائز ہے مگر زیادہ بہتر باہر. جی السلام علیکم. بنائیں باہر پڑھا کریں، کبھی کبھی کو پڑھ لے تو ٹھیک. صحیح مسئلہ یہ. جی السلام علیکم. ہلو جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مفتی صاحب سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں. جی پوچھیے بھائی. قرآن شریف میں ایک آیت ہے فَأَيْنَ مَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جی جی کون سی آیت ہے؟ فَأَيْنَ مَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ تحویل اللَّهِ. قبلہ کے بارے میں. جی. تولو نہ پڑھے آپ. تو اس کو پوچھنا تو یہ ہے نا کہ کبھی پر میں پتہ نہیں چلتا نا. تولو تو نہیں. جی پوچھیے بھائی، کیا پوچھے ہیں؟ جی ہلو جی جی فرمائیں. میں نے قرآن کی آیت پوچھی ہے نا، آپ پوچھیں کیا اس اس کے متعلق پوچھنا تو یہ ہے کہ بھئی اس کا کوئی جو رخ تبدیلی ہو جاتی کبھی کبھار سفر میں، ہاں ہاں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی حرج نہیں. سفر میں تو سارے مانتے ہیں کہ اگر آدمی سواری سے نہیں اٹھ سکتا تو فرض بھی اوپر پڑھ لے. نفل تو جو ہے نا بلا جھجک پڑھ سکتا نا، جدھر کو جی چاہے سواری جائے آپ پڑھتے جائیں. جی چلیں ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. مولانا آج کل کے دور کے اندر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مسجد کے باہر یا مسجد سے الگ سے ایک حصہ جنازگاہ کے لیے مختص کر دیا جائے، لیکن ہمارے ہاں ایک اور کام بھی چل رہا ہے کہ مسجد ہی کے اندر ایک حصے کو جنازگاہ کہتے ہیں، وہاں جماعتیں بھی پوری کراتے ہیں. اور